اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کی زندگی کی سارے اعمال تبھی قبول ہوں گے جب آپ کی نماز قبول ہوگی، اور آپ کی نماز تب قبول ہوگی جب آپ کا وضو ٹھیک ہوگا۔ تو آج سے ہمارے وضو کے لیکچرز شروع ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج کے لیکچر میں بتائیں گے کہ وضو کی شرائط کیا ہے، یعنی ایسے احکام، ایسی شرطیں کہ جن کے ہونے سے وضو ہوگا۔ اگر ان شرطوں میں کوئی ایک بھی چیز کم ہے، کوئی کمی ہے، تو آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہوگا، اور جب وضو ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی، اور جب نماز ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ہر عمل تبھی قبول ہوگا جب آپ کی نماز قبول ہوگی۔ سب سے پہلی شرط، پانی مطہر ہو۔ جیسے ہم نے پانی کی قسمیں والی جو ویڈیو ہے اس میں بتایا تھا کہ پانی ایک طاہر ہوتا ہے، ایک مطہر ہوتا ہے، یعنی آب مطلق اور آب مضاف۔ تو آب مطلق ہونا چاہیے، پانی پاک ہونا چاہیے، اور پانی مطہر ہونا چاہیے، یعنی خود بھی پاک ہو اور پاک کرنے کی طاقت رکھے بھی۔ اس پانی کو کہتے ہیں مطہر پانی۔ تو آپ کا پانی مطہر ہونا چاہیے، مطلق ہونا چاہیے۔ پانی اور جگہ غصبی نہ ہو، پانی بھی آپ کا اپنا ہو، آپ خود مالک ہو، اور جس جگہ پہ آپ وضو کر رہے ہیں اس جگہ کے بھی آپ خود مالک ہو، وہ جگہ بھی غصبی نہ ہو۔ اس کے بعد ہے برتن مباح ہو۔ برتن مباح ہو یعنی برتن پاک بھی ہو، اور برتن ایسی دولت سے خریدا گیا ہو، ایسے پیسوں سے خریدا گیا ہو کہ جن کا آپ نے خمس بھی ادا کیا ہے، جن کی زکوٰۃ بھی ادا کی ہے، یعنی کوئی کسی قسم کا اس میں معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اگر پیسے غصبی ہیں یا آپ نے خمس ادا نہیں کیا تو پھر آپ کا وہ برتن بھی اگر ان پیسوں سے خریدا ہے تو وہ مباح نہیں ہوگا، اور اس میں وضو نہیں ہوگا۔ برتن سونے چاندی کا نہ ہو۔ اگر برتن سونے کا ہوگا یا چاندی کا ہوگا تو پھر آپ اس سے وضو کریں گے تو وضو آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے اعضائے وضو پاک ہوں، یعنی کہ اعضائے وضو چار ہے: آپ کا چہرہ، آپ کے ہاتھ کوہنی سمیت، اور آپ کے مسا جو سر کا ہے، اور پیروں کا مسا۔ تو یہ اعضائے وضو ہیں۔ آپ کے اعضائے وضو پاک ہونے چاہیے، پاک ہوں گے تو آپ کا وضو ٹھیک ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نجس ہے، یعنی آپ کے پیر نجس ہیں یا گندے ہیں، تو آپ پہلے ان کو دھو لیں، پہلے ان کو پاک کر لیں۔ آپ کے ہاتھ نجس ہیں یا چہرہ یا سر یا کچھ بھی ایسا معاملہ ہے تو آپ پہلے نجاست کو دور کریں، اپنے وضو کے جو اعضاء ہیں ان کو پہلے پاک کریں، اور اس کے بعد وضو کریں۔ اس کے بعد نیت۔ نیت چونکہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یقیناً جب آپ وضو کریں گے تو نیت کریں گے۔ آپ نیت کریں وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، یا وضو کرتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ۔ نیت بھی شرط ہے، اور نیت کا زبان سے کہنا شرط نہیں ہے۔ آپ کے دل میں قصد ہے، ارادہ ہے، آپ کے دل میں نیت ہے تو یہی نیت آپ کی کافی ہے۔ ترتیب۔ ترتیب میں یہ ہے کہ آپ اس کی ترتیب کا لحاظ رکھیں، یعنی پہلے آپ چہرے کو دھوئیں، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو، اس کے بعد سر کا مسا، اس کے بعد پاؤں کا مسا۔ اگر آپ کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے، آپ پہلے ہاتھ دھو لیں، آپ بعد میں چہرہ دھوئیں، یا پہلے پاؤں کا مسا کر لیں بعد میں سر کا مسا کریں، تو جب ترتیب آگے پیچھے ہو جائے گی تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ یہ شرط بھی لازم ہے کہ آپ کی ترتیب بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے موالات۔ موالات یعنی آپ ایک چیز کے بعد دوسری کریں، ایک چیز کے بعد دوسری دھوئیں، آپ اس میں وقفہ نہ کریں۔ آپ نے سب سے پہلے چہرہ دھویا، اب اس کے بعد آپ ہاتھ دھوئیں۔ ایسا نہیں کہ آپ چہرہ دھو کے کوئی کام کرنے چلے گئے اور وہاں سے واپس آئے، آپ کا چہرہ جو پانی تھا وہ سوکھ گیا، تو پھر آپ ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کسی کام کو چلے جاتے ہیں، اور پھر سر کا مسا۔ اس طرح نہیں ہوگا۔ موالات یعنی ایک کام کریں اس کے بعد پھر دوسرا کریں، پہلے چہرہ دھوئیں اس کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد آپ سر کا مسا کریں، پاؤں کا مسا کریں۔ اس کو کہتے ہیں موالات، ایک کے بعد دوسرا۔ وضو خود کریں۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن آپ خود کر سکتے ہیں تو آپ وضو خود کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی سے کہیں کہ یار یہ میرے چہرے پہ ہاتھ مار دو، یہ میرے بازو دھو دو، یہ میرے سر کا مسا کرو۔ نہیں، آپ کو مسا بھی خود کرنا ہوگا، اور آپ کو خود دھونے ہوں گے ہاتھ بھی اور چہرہ بھی۔ ضرر کا خطرہ نہ ہو۔ یہ بھی شرط ہے کہ اگر آپ کے جسم کو کوئی ایسی بیماری اللہ نہ کرے لگ چکی ہے،
یا کوئی ایسی آپ بیمار ہیں، پانی آپ کو نقصان پہنچائے گا، تو پھر آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر شریعت یہی کہتی ہے کہ آپ تیمم کر لیں اگر پانی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اگر ضرر کا خطرہ ہے۔ اس کے بعد اگلی شرط ہے پانی پہنچنے سے کوئی چیز مانع نہ ہو، یعنی جو آپ کے اعضائے وضو ہیں وہ پاک بھی ہوں اور ان پر کچھ ایسا بھی نہ لگا ہو کہ جس سے آپ کا جو پانی ہے وضو کا وہ آپ کے اعضاء تک نہ پہنچے۔ بعض اوقات نیل پالش لگاتی ہیں عورتیں، تو نیل پالش ایک اوپر پردہ ہوتا ہے جو آپ کے جلد تک، آپ کے ناخنوں تک پانی کو نہیں پہنچنے دیتا، تو آپ کو اسے پہلے اتارنا ہوگا۔ اور کوئی ایسی چیز آپ نے، کوئی کریم وغیرہ لگائی ہے، کوئی لوشن لگایا ہے، کوئی ایسا گھی وغیرہ لگا ہے، کوئی ایسے آئلی چیز لگی ہے جو پانی کو اعضاء تک پہنچنے نہیں دیتا، تو پہلے آپ اسے دھوئیں گے اچھی طرح سے۔ ہر وہ چیز جو پانی پہنچنے سے مانع ہو آپ اسے دور کریں گے، پانی اچھی طرح سے پہنچے گا اعضاء تک، تو پھر آپ کا وضو ٹھیک ہوگا۔ احکام جبیرہ کا حکم علیحدہ ہے۔ اگر آپ زخمی ہیں، آپ کو پٹی لگی ہوئی ہے یا کچھ ایسے معاملات ہیں، تو ان کا حکم علیحدہ ہے، ان پہ علیحدہ سے ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کا موضوع، تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سب کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں، والحمدللہ رب العالمین۔